اصول کافی کی ایک روایت ہے جس میں امام صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کی شرمگاہ جو بکواس کہ اس کرو، میں کوئی بکواس بند قباحت کرو اس نہیں کو ہے۔ بھائی، اس کو کاٹ لو بھائی، سر ملعون کو بکواس بند کرو، ایسے روایات ہمارے پاس نہیں ہے، جھوٹے آدمی، اللہ خدا کی لعنت ہے تجھ پر۔ میں آپ کو اسی موقع، آپ نے جب سوال کیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، آپ کی اماں عائشہ کی حدیث، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے۔ یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 1، بتصحیح شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، سن 1997 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ صفحہ نمبر 186، عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب ختنگاہ سے ہاں عورت کا بھی ختنہ کرتے ہیں نا یہ لوگ، یہ دونوں ایک دونوں سے کیا ہو جائے، ٹچ ہو جائے، غسل فعلته انا، میں نے خود یہ کیا ہے، وہ خود کہہ رہی ہے میں نے یہ کر لیا، کس کے ساتھ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نستجیر باللہ، میں نے خود کیا، حدیث بھی صحیح ہے۔ دیکھیں ایک اور آپ کو دکھاؤں بھائی، ایک صحابی، اس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ کتاب شافعی کی مسند ہے، مسند الشافعی، یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے میں عائشہ کے پاس پوچھ گیا اس سے التقاء ختانین کے متعلق۔ صحابہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عائشہ کے پاس، التقاء ختانین، ختنگاہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، ہاں اس سے پوچھا، عائشہ نے کہا کہ جی ہاں التقاء ختانین کا، پھر اس نے فتویٰ دے دیا۔ ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جزء رابع، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں روایت ہے کہ عائشہ شوفت جاریتن وطافت بها، عائشہ نے ایک کنیز کو لیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کی میک اپ کرا دی، کنیز کے میک اپ کرا دی، اور اس کو بازار میں گھمایا پھرایا اپنے ساتھ، اور قال لعلنا نصطاد بها شباب قریش، ہم اس کے ذریعے شکار کریں گے قریش کے نوجوانوں کو، چوکری کے ذریعے، ان کو میک اپ کرا کے بازار میں گھما رہی اپنے ساتھ، اور کہہ رہے ہم نوجوانوں کے شکار کرنے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بھی آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کی طبیعت مزید صاف ہو جائے، یہ کتاب ہے بخاری، تاکہ آپ کی ماسی عائشہ کا کردار کا پتہ چلے، اپنی ماسی کو دیکھ لو، صحیح البخاری، صحیح بخاری آ کے نہیں بھائی، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں، ٹھیک ہے نا بھائی، بخاری کو دیکھ کر آپ کو فوراً بخار آ گیا، احیاء التراث العربی میں سنہ 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، باب مباشرت الحائض، حائض عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا، ٹھیک ہے نا، اس سے چسکے لینا۔ عائشہ کہتی ہے اسود ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، وہ کالو ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے عائشہ نے مجھ سے کہا کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اناء واحد وکلانا جنب، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے شاور لیتے تھے، غسل کرتے تھے، ایک ہی ظرف سے، دونوں جنب ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّذِرْ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض، اور وہ مجھے حکم دیتا تھا کہ جاؤ دوتی لگا کے آ جاؤ، دوتی لگا کے آ جاؤ، تو میں دوتی لگا کے آ جاتی تھی، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض، اور وہ میرے ساتھ مباشرت کرتا تھا، مباشرت کہتے تھے جماع کو، اور میں حیض کی حالت، وہ شروع ہو جاتے تھے، نستجیر یہ کون عورت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے شوہر کے وفات کے بعد، شوہر کون ہے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے وفات کے بعد اس کے متعلق ایسے جملے استعمال کرتی ہے، بھلے، اور پھر اگلے حدیث کو دیکھو، اگلے حدیث میں وہ عائشہ پھر اسود کے ساتھ، اسی اسود کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے ان تتزر فی فور حیضها ثم یباشرها، ہماری حیض جو ہے فل فورس میں ہوتی تھی، حیض منسٹریشن فل فورس میں، یعنی خوب خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حالت میں ہوتی تھی، ہمیں کہتا ہے جاؤ دوتی لگا کے آ جاؤ، دوتی لگا کے آ جاتے تھے ہم لوگ، آ جاتی تھی ہم لوگ، اور پھر وہ شروع ہو جاتے تھے ہمارے ساتھ استجیر، مباشرت کرتے تھے، اچھا، اور پھر اس نے وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، ارب پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ عضو تناسل کو عضو ارب بولتے ہیں، جو شرمگاہ ہے اس کو عضو ارب بولتے ہیں،
کہتے ہیں آپ لوگ کہاں اپنے شرمگاہ کو کنٹرول کر سکتے، مردوں سے کہہ رہی ہے آپ لوگ کب آپ لوگوں تو اپنے فلان جگہ کو کنٹرول ہے، وہ نام لے کے کہہ رہی ہے میں تو مرد ہوں، مجھے شرم آ رہا ہے کہ میں جو اس کا ترجمہ کروں. وہ کیا کہتے ہیں فلان جگہ کو تم کیسے کنٹرول کر سکتے ہو تم لوگ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ کو خوب کنٹرول کر. دیکھو ایک ایسی عورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عضو کے متعلق بات کر رہی ہے ان کے وفات کے بعد. ٹھیک ہے نا، اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. گستاخی نبی. سلمان رشدی کون ہے؟ سلمان رشدی یہی ہے، آپ کی بخاری ہے. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ. اچھا عرب سے کیا مراد ہے؟ میں کتاب لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ نہ کہو اللہ نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی سب سے مشہور معروف شرح مسلم، صحیح مسلم بشرح النووی. ٹھیک ہے نا. جزء ثانی چھاپ دار الفکر. وہی کتاب الحیض، وہی جو بخاری کی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عِرْبَهُ. یہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلان عضو کی قیاس کر رہی ہے دوسرے مردوں کے. نستجیر باللہ. اور کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کنٹرول اپنے اس فلان جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے. اچھا عرب کس کو بولتے ہیں؟ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ، صفحہ نمبر 165. اور باب کیا ہے؟ مباشرت الحائض فوق الازار، دھوتی کے اوپر سے مباشرت کرنا. نستجیر. اور بھائی یہ مسئلے مسائل بتانے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو وصیت کی تھی کہ تم مردوں کو ٹیچنگ کرنا ہے سیکشول ایکٹیویٹیز کا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دین کن سے لینا ہے؟ میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام سے سیکھنا ہے. ابو بکر کو نہیں آتا تھا یہ مسائل، وہ لوگوں کو سکھاتا کہ عائشہ اس طرح تصویر کشی کر رہا ہے. اچھا اب عرب سے کیا مراد ہے؟ اکثر الروایات فی بکسر الحمزہ مع اسکان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به ای الفرج. اس میں اکثر روایات کسرے کے ساتھ ہے اور اس سے وہ عضو مراد ہے جس سے انسان جنسی فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی فرج، یعنی آگے والا فرج، یعنی مرد کا جو عضو تناسلی ہے وہی. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری للحافظ ابن حجر. فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چھاپ دار الفکر، جزء اول، کتاب چھپیا سنہ 1428 2007 دار الفکر بیروت میں. باب مباشرت الحائض، وہی باب جو ہے نا، اس میں کچھ پرنٹ جو ہے کلر اس کا کچھ دھیما ہے لیکن نظر آ جاتا ہے. اچھا فور الحیض کس کو بولتے ہیں؟ فور الحیضتها معظم. فور الحیض اولہ و معظمہ. فور الحیض جب حیض جو ہے نا بالکل فل اسٹرینتھ میں ہو، فل پاور میں ہو، یعنی خون بہت آ رہی ہے عورت کی. یملک عربہ المراد عضوہ الذی یستمتع بہ. عرب سے کیا مراد ہے؟ وہ عضو جس سے مرد لذت لیتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ آگے والا ہے نا مردوں کا، جس کا ہم نام ہی نہیں لے سکتے. تو جو عورت، لیکن دنیا میں میں نے کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھی بھائی، میں نے نہیں دیکھی ہے جو اپنے شوہر کے وفات کے بعد اس عضو کی ذکر کرے مردوں کے ساتھ، وہ بھی عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، اور پھر اس کا قیاس کرے دوسرے مردوں کے عضو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں دیکھا ایسا عورت. ہاں جماعت عمریہ کی ماں عائشہ ایسی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. تو اب پتہ چلا نا کہ جو عورت امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کے آتی ہے، جنگ کے لیے لے کے آتی ہے، وہ کیسی عورت ہے، وہ کس طرح کا ذہنی مریض عورت ہے. سمجھ میں آئے نا بات آپ کو؟